اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یقیناً میرا گمان تھا کہ میں حساب کو پہنچنے والا ہوں، پس وہ لوگ من مانے عیش میں ہوں گے، بلند جنت میں ہوں گے جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو خوشگوار ہو کر ان اعمال کی وجہ سے کہ جن کو تم نے گزرے ہوئے ایام میں کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نیک لوگوں کو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیں گے۔ ان کا تذکرہ اوپر والی آیت میں گزرا تھا کہ وہ خوش و خرم ہوں گے اور سب کو بتا رہے ہوں گے، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ نیک لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بلائیں گے، بلانے کے بعد ان کے سامنے ان کے گناہ رکھے جائیں گے اور اوپر گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، وہ دیکھ کر گھبرائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ سب تو میں نے معاف کر دیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے، تو یہ اندر کا ہے، دیکھو۔ پھر دیکھے گا تو سارے گناہ تبدیل اور نیکیاں لکھا ہوا نامہ اعمال، اور پھر وہ لے کر سب کے پاس خوش و خرم جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جا کر سب کو خوشخبری سنا دو کہ تم کامیاب ہو گئے۔ تو پھر وہ سب کو کہے گا کہ لو بھائی میرا نامہ اعمال پڑھو، اور پھر اس کے بعد کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ یہ اچھا نامہ اعمال کیوں ملا؟ اس لیے کہ مجھ کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے۔ یہاں ظنن تو گمان، اس سے مراد یقینی ہے۔ گویا میں یقین رکھتا تھا پختہ کہ ایک نہ ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے رب کو جواب دینا ہے، تو میرے رب کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے۔ میں نے اپنی دنیا میں زندگی اس طرح گزاری کہ ہر دم میرے ذہن میں رہتا تھا کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے، میرے رب کے پاس جانا ہے، میرا حساب ہونا ہے۔ اور جس کو حساب کی فکر ہوگی تو وہ چوکنا رہے گا۔ کہیں دکان وغیرہ یا کہیں بھی یا کوئی بھی نوکری پر ہوتا ہے اور سیٹھیا روزانہ حساب کرتا ہوتا ہے تو وہ چوکنا رہے گا، ایک نوکر بھی چوکنا رہے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں، ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا کہیں ہم سے گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو اس نے اس طرح سے زندگی گزاری تھی، تو اس کے نتیجے میں ان کو یہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانے عیش میں ہوں گے، کامیاب ہو گئے، ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا، فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو ایسی جنت میں داخل کر دو کہ جس کے پھل بالکل جھکے ہوئے، تو وہ سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا، فرشتے اکرام کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور یہ کامیاب ہو گیا من مانے عیش میں۔ جو بھی دل میں تمنا کرے گا وہ تمنا اس کی پوری کی جائے گی، ہر طرح سے اس کو جو بھی دل میں آئے گا۔ اس لیے یہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر آدمی عیش و عشرت میں نہ لگے بلکہ عیش و عشرت آخرت کے واسطے باقی رکھے، اور آخرت کے اندر جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا ہر طرح۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر بھی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسی زندگی ہوگی کہ جس سے وہ خوش ہو جائے، یعنی ذرہ بھی غم نہ ہو، ذرہ برابر ناراضگی نہ ہو، ذرہ برابر ٹینشن نہ ہو۔ فی جنت عالیہ، اور وہ جگہ جہاں ذرہ برابر غم نہ ہو، فکر نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، وہ جگہ کون سی ہے؟ فی جنت عالیہ، وہ بلند جنت ہوگی، وہ بلند جنت ہوگی۔ بلند جنت سے کیا مراد؟ ایسی جنت کے جس کی ہر چیز بلند ہے،
جنت ایسی ہوگی کہ جس کی ہر چیز بلند، نعمتیں دیکھو بلند، وہاں کی حوریں دیکھو، عورتیں خوبصورت دیکھو، ساری دنیا کی عورتوں پر بلند، وہاں کے تکیے اور گدے دیکھو دنیا کے گدوں سے بلند، وہاں کے پھل فروٹ دیکھو، میوے دیکھو، سب بلند۔ اتنی بلندی والی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی مہمان نوازی کریں گے، سارے جنتیوں کا استقبال ہوگا، اور سارے کے سارے جنتی اس میں من مانے عیش کے اندر جو بھی چاہیں گے۔ اور جنت کے اندر جنت کے تذکرے کو جو پڑھے، اتنی موٹی مستقلاً جنت کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہے، اتنی جاڑی موٹی کتابیں، کئی صفحات کی، 500 صفحات، 600 صفحات، اتنے پیج کی کتابیں لکھی گئی ہے جنت کے بیان میں، کہ جنت کی یہ نعمت کیسی ہوگی، جنت کی یہ نعمت کیسی ہوگی۔ جنت یہ ایسے باغات کا نام ہے کہ جس کو ہم اپنے الفاظ کے ذریعے سے دنیا میں بتا ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ایک قریب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نمونہ بتلاتے کہ بھائی ایسا ہوگا ویسا ہوگا، باقی جنت کے اندر جو حالات ہوں گے اور جنت کے اندر جو عیش و عشرت ہوگی، اس کو ہم یہاں دنیا میں سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا فی جنت عالیہ، ہر طرح سے بلند جنت ہوگی، حتیٰ کہ جنتی جب جنت میں ہوں گے تو جنتیوں کو جو چیز کھانے کی تمنا ہوگی فوراً حاضر ہو جائے گی، اور ایک سے ایک جنتی کو جب جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اسی کو دیکھتا رہے گا۔ ایک روایت میں 500 سال تک دروازے کو دیکھتا رہے گا، کہا جائے گا آگے چلو ابھی تو دروازہ ہے، آگے جائے گا تو بس دیکھ کے ہی چکنا چور ہو جائے گا کہ یہ کون سی جگہ، کہاں آ گیا میں، یعنی گویا یہ اس طرح آگے بڑھتا رہے گا، اور سامنے پھر خوبصورت عورت استقبال کرنے کے لیے آئے گی، وہ سمجھے گا کہ یہ میری بیوی آ گئی جنت کی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ تھوک دیوے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، اور اگر انگلی بتا دیوے تو یہ سورج کی روشنی بھی جھانکی پڑ جاوے۔ 70 جوڑی کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود پانی پیے گی تو یہ پانی اندر اترتا ہوا نظر آئے گا، یہ ایسا لباس بھی ہوگا اور ایسی چمڑی بھی ہوگی، تو اتنی خوبصورت یہ، تو وہ سامنے سے ایک آئے گی اور آنے کے بعد کہے گی کہ آئیے، یہ سمجھے گا کہ اسی کے پاس، کہا نہیں میں تو ایک ادنا سی نوکرانی ہوں، آپ کی بیگم صاحبہ تو اندر ہے۔ جب یہ اتنی خوبصورت ہوگی تو اندر جو حور ملے گی بیگم صاحبہ کے طور پر جو اس کی بیوی ملے گی وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ حتیٰ کہ بازار میں جانے کا بھی شوق ہوتا ہے نا، گھومنے جاوے، آج تفریح کرنے جاوے، تو جنت کے اندر بھی بازار لگیں گے، جنت میں مختلف قسم کے بازار ہوں گے، لیکن وہاں کے بازار عجیب و غریب ہوں گے۔ جنت کے بازار ایسے ہوں گے کہ جہاں پیسے نہیں دینے پڑیں گے، وہاں ساری چیزیں ملی ہوئی ہوگی، ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی، آدمی چاہے گا کہ یہ لینا ہے تو اس کے پاس آ جائے گی، اس کی جگہ دوسری وہ نعمت لگ جائے گی، یعنی کمی بھی نہیں ہوگی، اور جو چاہے گا سب کچھ مل جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں تو ہے کہ جنت کے اندر حسن کا بازار بھی لگے گا، اس بازار میں جائیں گے جنتی گھومنے کے لیے، بیویاں دوسری طرف جائے گی، شوہر دوسری طرف گھومنے کے لیے جائیں گے، اور ایک ہوا چلے گی، ان کی پوری شکل و صورت بدل جائے گی اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ آئیں گے، بیوی کہے گی ارے میاں تو بہت خوبصورت دکھ رہے ہو، کیا بات ہے، آپ کی تو آج خوبصورتی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ شوہر بیوی کو دیکھے گا، اس کو کہے گا ارے تو بھی تو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، کیا بات ہے آج۔ اسی طرح سے ایک بازار میں گھومنے جائیں گے، یہ ہمارے جیسے گندے بازار نہیں ہوں گے، بازار میں گھومنے کے لیے جائیں گے، ایک ہوا چلے گی، ایسی خوشبو بدن میں چھا جائے گی، گھر پہ آئیں گے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھائی ایسی خوشبو تمہارے بدن سے بہت عجیب خوشبو آ رہی ہے، وہ بھی کہیں گے بہت عجیب خوشبو آ رہی ہے، جیسے کوئی اچھا عطر لگا رہے، ارے یار مولانا کون سا عطر لگایا ہے، کہتے ہیں نا، تو اس طرح سے وہاں سامنے ایک دوسرے کو کہیں گے۔ اسی طرح سے بلند جنت والے وہ نزول کریں گے، اتریں گے، اور نیچے کے جو درجے والے ہوں گے جنت میں ان کے پاس آئیں گے اور ملاقات کریں گے۔ نیچے والوں کو اوپر تو جانے نہیں ملے گا، لیکن اوپر والے
نیچے آئیں گے اور نیچے آ کے ان سے ملاقات کریں گے. ان کے تو شان شوکت دیکھ کر یہ نیچے والے جنتی دیکھیں گے, ارے یار بیٹھیں گے باتیں کریں گے, ان کے دل میں تمنا ہوگی یہ ان کو تو کتنا اچھا لباس ملا ہے, مجھے بھی مل جاتا. اتنی تمنا کے ساتھ یہ نیچے والوں کا بھی لباس ایسا ہو جائے گا, کیونکہ جنت میں غم ٹینشن ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی نواز دیں گے. تو یہ اس طرح, حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر تو ہے کہ جنت میں ایک حسنہ کا بازار میں شکلیں ہوگی. کہتا ہے نا یہ اس طرح کی شکل بہت اچھی لگتی ہے, اس طرح کا چہرہ ہوئے تو وہ موبائل میں کرتے ہیں نا ایڈیٹنگ پکچر میں, وہ وہاں پر حقیقی ہوگا, وہاں پر جائے گا اور یہ شکل اچھی لگتی ہے تو وہ مجھے چاہیے, تو شکل اس کی اس طرح کی خوبصورت بن جائے گی. بیوی بھی عجیب شکل اور یہ اس طرح خوبصورتی والی شکل لے کے آئے گی. اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے, کتنی محبت ہوگی آپس میں. اور وہاں آپس میں جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنتی کو پروانہ ملے گا. پہلا تو ہمارا یہ جسم اور یہ قد نہیں رہے گا, بال سفید نہیں رہیں گے, بلکہ جیسے نوجوان ہوتا ہے, ابھی بال داڑھی مونچھ وغیرہ کے پھوٹے بھی نہیں, اس طرح کے نوجوان ہوں گے. اور چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ اتنے بڑے, ایک روایت کے اندر تو ہے قد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر, یعنی 60 زرا, ایک زرا تقریباً 1.5 فٹ کے قریب ہوتا ہے, یعنی 90 فٹ اونچے. اتنا تو بڑا جسم اور مضبوطی ملے گی. اور دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ طاقت ملے گی. جنتی جوان کو دنیا کے انسان کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ طاقت ملے گی. اور وہ کھانے پینے پر بھی ایسا قادر ہوگا, کھانا پینا بھی ایسے کھا سکے گا, جماع پر بھی اسی طرح سے قادر ہوگا, عورت کے ساتھ ہم بستری وغیرہ, اور وہ مزے لینے میں بھی اس کی قدرت اتنی ہی ہوگی, 100 گنا زیادہ. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے. اور جنت کے اندر عیشی عیش, اور وہاں پر ہمیشہ اس کو رہنا ہے. اور جانے کے بعد جب اتنے قد کے ساتھ جائے گا عیش و عشرت, تو اس کو پروانہ ملے گا. پہلا پروانہ ملے گا کہ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ٹینشن ہوتا ہے نا, بوڑھے ہو جائیں گے تو تھک جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے. جوانی میں طاقت ہوتی ہے, بڑھاپے میں کمزوری ہوتی جاتی ہے. ہماری بھی ایک ٹائم تھا کہ دوڑنا پھرنا, اور اب 40 سے اوپر ہونے لگے تو کچھ نہ کچھ اثر آنے لگا. اور ان بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کو تو اور زیادہ احساس ہوتا ہے. تو گویا یہ عمر بڑی ہوتی جاتی ہے تو اس طرح سے کمزوری, یہ سب دنیا میں. ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ میں بوڑھیا جنت میں چلی جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی دل لگی کہ فرمایا کرتے تھے, ہنسی مذاق فرمایا کرتے تھے, لیکن جھوٹے نہیں ہوتے, سچی مذاق کرتے تھے. تو کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. کیا فرمایا؟ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بیچاری رونے لگی, ارے میں جنت میں نہیں جاؤں گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ جاؤ, جا کر اس کو بتا دو کہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی, جوان ہو کر جائے گی. یعنی تم بھی جنت میں جوان ہو جاؤ گی. جنت میں تو جاؤ گی تم, لیکن جوان ہو کر جاؤ گی. یعنی سب تو پہلا پروانہ ملے گا کہ اے جنتیوں اب تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا. دوسرا پروانہ ملے گا, اے جنتیوں ہمیشہ تم زندہ رہو گے, تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی. ایک فکر ہوتا ہے نا کہ کبھی موت آ جائے گی, تو پھر تو موت یہ دنیا میں ایک مرتبہ موت آ گئی, اب جنت میں کبھی بھی موت نہیں آنے والی. تو اب تمہیں کبھی موت آنے والی نہیں ہے, یہ دوسرا پروانہ مل جائے گا. تیسرا پروانہ, آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے, ارے یار طبیعت تھی ڈھیلی ہو گئی ہے, اب یہ وہاں جانا تھا گھومنے پھرنے, یا وہاں جانا تھا, یہ کرنا تھا, یا یہ کام تھا, لیکن طبیعت تھوڑی ناساز ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پروانہ دے دیں گے, اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بھی تمہیں تکلیف اور بیماری نہیں آئے گی. کوئی تکلیف نہیں, کوئی بیماری نہیں, یہ سب دنیا میں گیا, بس خالی وہاں پر سرٹیفکیٹ مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے. تو یہ ہر اعتبار سے بلند جنت.
کہ وہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی پریشانی ہی نہیں، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ ایسی جنت فی جنت عالیہ، ایسی جنت میں جو بلند و بالا ہوگی، ہر اعتبار سے بلند، نعمتوں کے اعتبار سے بلند، عورتوں کے اعتبار سے بلند، پھلوں کے اعتبار سے بلند، ہر اعتبار سے جنت بلند ہی بلند ہوگی۔ قطوفہا دانیہ، جنت کے اندر پھل جو ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اتنے جھکے ہوئے جنت کے پھل ہوں گے کہ اگر کوئی کھڑے کھڑے چاہے گا کہ میں کھاؤں تو بھی کھا سکتا ہے، بیٹھ کر کھانا چاہے تو بھی کھا سکتا ہے، اور اگر کہے کہ لیٹے لیٹے کھاؤں تو بھی، کروٹ لیٹے کھاؤں تو بھی کھا سکتا ہے، اتنے نیچے پھل۔ حتیٰ کہ ایک تو درخت طوبہ ہے، اس درخت طوبہ کے پھل بھی عجیب ہوں گے، اور اس پھلوں کے پاس وہ جائے گا، درخت کے پاس، تو ایک پھل تو ایسا ہوگا جو ناریل نما ہوگا، جیسے ہی توڑے گا تو اندر سے لباس نکلے گا۔ عمدہ لباس پہننا ہے تو وہ بھی پھل ملے گا، ایک پھل میں سے لباس نکلے گا۔ مجھے یہ چیز چاہیے تو پھل میں سے وہ چیز نکلے گی۔ جو چیز تمنا کرے، فلانا پھل چاہیے تو وہ پھل نکلے گا، اور وہ پھل ہمیں کھانے کے لیے ملے گا۔ ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے۔ تو یہ طوبہ کا درخت، اور یہ درخت بھی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی جو جڑ آتی ہے نا، درخت تو پھیلا ہوا بہت ہوتا ہے لیکن اس کی جو جڑ ہوتی ہے، اتنا تھڑ جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اتنا بڑا ہوگا وہ کہ اس کے اگر ارد گرد چکر لگانا چاہے نا، تو ایک بچے کو تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہو، اس کو اگر سواری پر سوار کر کے بھیج دے وے تو وہ چکر پورا کرنے میں بوڑھا ہو کر مر جائے گا، چکر پورا نہیں ہوگا۔ کتنے سالوں کی مسافت؟ 100 سال کی مسافت، 100 سال چلتا رہے گا تو بھی چکر پورا نہیں ہوگا، اتنا بڑا وہ درخت۔ اور ایک درخت سدرۃ المنتہا پر، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح، اور اس کے پھل جو ہے بڑے بڑے مٹکے کی طرح، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ انگور، دراکش کھاتے ہیں نا، وہ دراکش اتنی چھوٹی نہیں ہوگی جو یہ آم کھاتے ہیں، بلکہ بڑے مٹکوں کی طرح اتنا بڑا بڑا پھل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ صلاۃ الکسوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت کر دی گئی، پھلوں کو توڑنا چاہا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ انگور کیسے، پھل کیسے؟ تو کہا کہ وہ تم بالٹی پانی بھرتے ہو نا، اتنے بڑے، نمونے کے طور پر یہ دیکھ لو کہ اتنے بڑے پھل، یعنی ہر پھل بھی اتنا بڑا۔ اب ٹینشن کہ بھائی یہاں تو اتنی ساری نعمت ہے، پھر پرندے بھی عجیب و غریب ملیں گے کھانے کے لیے، یہاں تو خالی مرغی، اور وہ بھی بیکار، انگریزی، دیسی مرغی تو اب دیکھنے بھی مشکل سے ملتی ہے، باقی وہ بھی اس طرح کی جو انجیکشن کے ذریعے پیداوار اور ایسی۔ ارے وہاں پر تو تیتر، بٹیر، جس طرح کے مرغی جو بھی تمنا کریں گے وہ پرندے بھی ملیں گے بنے ہوئے۔ اب یہ سارا اتنا سارا کھانا پینا وغیرہ، تو ٹینشن ہو جائے گی کہ بہت زیادہ کھا جاتے ہیں تو پیٹ میں بھراؤ، تو چلو بیمار تو نہیں ہوں گے، اس لیے وہ تو ٹینشن نہیں۔ لیکن جنت میں بیت الخلا بھی نہیں ہوں گے، جنت میں بیت الخلا ایسی گندگی ہے ہی نہیں۔ تو اب پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ ایک ڈکار کھا لیں گے اور مشک کی طرح پسینہ نکلے گا خوشبودار، ہضم ہو جائے گا، پھر کھاؤ، پھر کھانے کی تمنا ہوگی، وہ کھانا ہضم پہلے والا، پھر کھاؤ۔ تو کھاتے ہی رہنا، عیش کرتے ہی رہنا، جتنا تم چاہو گے وہ ساری چیزیں وہاں پر جنت کے اندر مل جائے گی۔ اور جنت کے جو درخت ہوں گے، ان درختوں کے تنے جو ہے، ڈالیاں ہے، ٹہنیاں وغیرہ، وہ بھی زمرد، سونے، چاندی وغیرہ کی بنی ہوئی ہوگی۔ اور وہ اب تم کہو گے سونے چاندی کا تو کیسے اندر پانی بھی جائے، یہ درخت بڑا ہوئے، تو وہ وہاں کے نعمتوں کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گٹھلی کو، سوکھی گٹھلی تو ہوتی ہے، پانی میں ڈالے پانی ڈالے اگا دیتا ہے، سونے کو بھی اگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قطوفہا دانیہ، اس کے پھل بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، گویا الگ الگ درخت،
اور جنت میں درخت لگانا چاہو تو ابھی لگا بھی سکتے ہو اپنی اپنی، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھی ایک جگہ رکھی ہے، جہنم میں بھی ایک جگہ رکھی ہے۔ جب انسان مرتا ہے اور تو اس کو جہنم کی جگہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ دیکھ یہ تیری جگہ، لیکن تو نے نیک اعمال کیے، یہ تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے یہ جنت ہے۔ اور اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کو جگہ بتلائی جاتی ہے جنت کی، وہ خوش ہو جاتا ہے، کہا کہ نہیں یہ تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے تو یہ جہنم ہے، پھر جہنم کو بتلائی جاتی ہے۔ تو گویا یہ جیسے اعمال کرو گے ویسے اعمال کے مطابق جنت ملے گی۔ تو یہ جنت کی ساری نعمتیں قطوفہا دانیہ، اس کے پھل بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، اور پھر فرشتے بھی کہیں گے، چونکہ نہ بیت الخلاء کا ٹینشن، نہ ٹوائلٹ جانے کا ٹینشن، نہ بدہضمی کا ٹینشن، کوئی فکر بھی نہیں۔ یہاں تو اچھی اچھی کھانے کی چیزیں ہو تو بھی کہ اب تھوڑا زیادہ کھا جائیں گے تو پیٹ میں پھر تکلیف ہو جائے گی، اس لیے اب بس کرو، تو وہاں بس کرنا پڑتا ہے، وہاں بس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے کلو واشربو، ارے کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، ہنیئم، بلا ٹینشن، نو فکر، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، خوشگوار ہو کر، آسودہ ہو کر، پیٹ بھر کر جتنا کھانا ہو کھاؤ۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ وہ جنت تو ہے، خوش ہو گئے، اور امید بھی اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں دیں گے، لیکن وہ جو جنت ملے گی وہ اعمال کے صلے میں ملے گی۔ نیک اعمال یہاں دنیا میں کیے ہوئے ہوں گے تو جنت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے چلے ہوں گے تو جنت ملے گی۔ اس لیے اس دنیا میں بھائیو ہمیں کرنا ہے، بس طے کر لو کہ ایسے ہمیشہ کی ایسی والی اور ایسا باغیچہ ہمیں ملنے والا ہے، تو اس کے لیے تو آدمی کو مر مٹنا چاہیے۔ بلکہ جو چیز نعمت، جنت کی نعمتیں ظاہر نہیں ہوگی، اگر ظاہر ہو جاوے نا تو آدمی کی نیند بھی ختم ہو جاوے، وہ ہر وقت عبادت میں عبادت میں عبادت میں، کب جنت حاصل کر لوں، کب جنت حاصل کر لوں، اسی فکر میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھائی نہیں ہے یہاں جنت کی نعمتیں۔ ہاں نمونے ملتے ہیں کہ بھائی یہاں کر پھلوں کے نمونے، تو وہ پھلوں کے نمونے وہاں کھجور بھی ہوگی، بیر بھی ہوں گے، لیکن وہاں کا مزہ الگ ہوگا، ان کا قد الگ ہوگا، وہ پھل الگ ہوں گے، خالی نمونہ دیکھنے کے لیے یہاں پر ملتا ہے، وہ تو نمونہ ہے، لیکن وہاں کے پھل الگ ہی ہوں گے۔ تو گویا یہاں دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ کر لیں، اور ہر ساتھی اپنا محاسبہ کرے، اپنا مراقبہ کرے خود کہ میں کتنے اچھے اعمال کر رہا ہوں اور میری زندگی کس سمت میں جا رہی ہے، میری زندگی جنت کی طرف جا رہی ہے میری گاڑی، یا میری گاڑی جہنم کی طرف تو کہیں نہیں چل پڑی۔ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو اس کی فکر رکھنی چاہیے۔ اور ایسی جب جنت ہمارے رب نے ہمارے لیے بنائی ہے تو اب یہ جنت کے اندر درخت، میں نے بتلایا کہ ہر جنتی کے لیے جنت، میں بات کر رہا تھا کہ ہر ایک کے لیے جنت میں بھی ایک ٹھکانہ ہے، جہنم میں بھی ایک ٹھکانہ، اور جنت جو بنائی ہے اس میں ایک چٹیل میدان بھی رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، تو اس میدان کے اندر جتنے درخت لگانے چاہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اور وہ درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح لا الہ الا اللہ، تو جتنی تسبیحات پڑھتے جاؤ گے اتنے درخت بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ تسبیحات کے ذریعے درخت لگائے جاتے ہیں، تو جتنے زیادہ درخت لگانے ہو اتنی زیادہ تسبیحات کا اہتمام کرے، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد وہ تسبیح فاطمہ جو پڑھتے ہیں اس کا تو اہتمام کریں، رات کو سونے کے وقت تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے 3 تسبیحات جو بزرگان دین بتلاتے ہیں تو ان 3 تسبیحات کا، اور اگر کسی سے بیعت ہے تو اپنے شیخ نے جو تسبیح دی ہے ان تسبیحات کا اہتمام کریں، تو اس کی وجہ سے بہت بے شمار درخت جنت کے اندر مل جائیں گے۔ اب اخیر کے اندر ایک یہاں پر چھوٹی سی بات رہ جاتی ہے کہ دیکھیے جنت جو ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان سے ملے گی، اور یہاں پر ورنہ تو سارے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے تو کام آئے گی، ورنہ
کام نہیں آئے گی. اس لیے کہ ایک آدمی نے 500 سال عبادت کی تھی, اس کو کہا میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا, میرے رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. کہا اللہ پاک رحمت سے کیوں؟ میں نے تو اتنے سارے 500 سال تک عبادت کی ہے تیری, میں تو عبادت کے بدلے میں جانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. فرشتوں کو کہا کہ ان کو جہنم کا ایک چکر لگا دو, اندر مت لے جانا, خالی باہر سے چکر لگا دو. باہر چکر لگایا, بہت پیاس لگی, اتنی پیاس لگی کہ رہنے بس پانی پانی. تو ایک پانی کا گلاس ظاہر ہوا, کہا کہ یہ پانی اس کے لیے جس نے 500 سال کی عبادت کی ہو, 500 سال عبادت کی ہو تو یہ پانی ہے اس کے لیے. تو کہا کہ ارے لے لو میری 500 سال کی عبادت اور پلا دو مجھے. پانی مل گیا, پھر لے کے آئے, کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ پاک آپ کی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اب یہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ تم اعمال کے بدلے میں جنت میں چلے جاؤ, اور حقیقت میں تو اللہ کی رحمت کے بدلے میں جنت میں. تو اس کا یہ آپس میں تھوڑی بات میں ٹکراؤ ہو رہی ہے. تو اس کی دیکھیے وضاحت یہ ہے کہ اصل میں اللہ جنت تو ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی نیک اعمال کی وجہ سے. نیک اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی, ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملے گی. لہذا اصل جنت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا. اس لیے کہ بھائی جنت کیوں ملی؟ تو کہ نیک اعمال کی وجہ سے, کیونکہ نیک اعمال سے رحمت ملی اور رحمت کے طفیل جنت ملی. آئے سمجھ میں؟ اس لیے یہ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. تو یہ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہ تم کھاؤ اور پیو خوشگوار ہو کر ان اعمال کے طفیل کہ جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں کیے ہیں. اب اس کے بعد آئندہ جہنمیوں کا تذکرہ آئے گا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں یہاں, اور پھر اس کے بعد نامہ اعمال جن کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کی کیا حالت ہوگی, ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لن تملکنا منها شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيُّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المجرمين فانصرنا على القوم الظالمين. اللہم یا ارحم الراحمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے مولا یہ آپ ہی نے آپ کے جنت کے تذکرے ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اے مولا جس جنت کا تذکرہ کرنے میں اتنا لطف آتا ہے مولا اس وہ جنت کا مزہ کیا ہوگا. اے مولا آپ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے. مولا لائق نہیں ہے, اہل بھی نہیں ہے, لیکن آپ غفور الرحیم ہے اور آپ سراپا رحمت والی ذات ہے. مولا آپ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں. اے مولا آپ ہمارے لیے جنت کو مقدر فرما دیجئے. اے مولا جہنم سے ہماری بھرپور حفاظت فرما دیجئے. اے مولا پوری امت کے لیے, اے مولا تمام امت مسلمہ کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجئے. اے مولا سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجئے. اے مولا ہمارے احوال کو درست فرما دیجئے. اے مولا آپ کی اے مولا ان
نعمتوں کو، اور اے مولا آپ کے بتلائی ہوئی چیزوں کو، قرآن کریم کی باتوں پر اے مولا ہمیں آنکھ سے دیکھے ہوئے سے بھی زیادہ یقین نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے مولا ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دیجیے۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ مولا آپ کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ آپ اپنے فضل و کرم سے آپ کے شایان نشان نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ مولا ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہوگی، مولا ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے۔ مولا دنیا بھی بنا دیجئے اور آخرت بھی بنا دیجئے۔ مولا آپ راضی ہو جائے ایسے اعمال میں ہمیں لگا دیجئے۔ مولا آپ کی ناراضگی والے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔